ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب مذہبی اسکالر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ امین شہیدی صاحب، عمومی طور پر میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے بھی بتا سکتا ہوں، میں آپ کو اور لوگوں کے حوالے سے بھی بتا سکتا ہوں، جہاں پہ مذہب کا نام آ جائے گا اور جہاں پہ توہین رسالت کے حوالے سے قتل ہوگا یا مار کٹائی ہوگی یا توڑ پھوڑ ہوگی تو لوگ کہتے ہیں کہ رک جائیے، ذرا آرام سے اس میں آپ تھوڑا سا بات کیجئے، ڈیلے کر دیجئے، دیکھا جائے گا اس کو۔ عمومی طور پہ یہ رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کا اور اپنی خواہش کا اسلام چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات کے مطابق ہمارے لیے رستہ فراہم کر سکے۔ اللہ کے اور رسول اللہ کے اور اسلام قرآن کریم کے دیے ہوئے قوانین کی طرف ہماری توجہ بعد میں جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ اصل میں قانون نہیں ہے، قانون کا نہ ہونا یا قانون کا سقم نہیں ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے کوئی شخص کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کہ اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کی سزا کا بھی تعین ہوا ہے اور سب جانتے ہیں کہ بھئی یہ سزا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں جتنے بھی اس طرح کے کیسز پاکستان میں رونما ہوئے ہیں، سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوئے، عراق میں کیوں نہیں ہوئے، ایران میں کیوں نہیں ہوئے، کسی اور اسلامی ملک میں اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر جو ہے سوچنا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب تک جب بھی اس طرح کے کوئی کیسز ہوئے، کیا کسی ایک کیس کا بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں بھئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یا پھر وقتی طور پر میڈیا میں شور و غل اٹھا، اخبارات میں سرخیاں لگ گئیں اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ جب ختم ہو گیا یا تھم گیا تو پھر لوگ بھول گئے؟ متعدد ایسے کیسز ہیں جن میں یا وہ لوگ مجرم تھے یا بے گناہ تھے، لیکن قانون نے آج تک نہ مجرم کا تعین کیا نہ بے گناہوں کا تعین کیا۔ اب جب اس طرح کا ماحول ہوگا جہاں پر قانون پر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر آپ مزید قانون سازیاں کرتے ہیں، پھر اس سے فرق کیا؟ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جتنے بنائیں، فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں اطلاق موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں روایت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان کے اندر جو موب جسٹس آپ دیکھتے ہیں، لوگ مشتعل اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم نے اور جگہ بھی دیکھا، لنچنگ ہوئی، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں نے خود قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا دوسرے لوگوں کو۔ یہ کیا فینومینن ہے؟ اور خاص طور پہ توہین رسالت کے حوالے سے آپ کیا روایت کیا بیان کرتے ہیں رسول پاک کی زندگی کے حوالے سے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک کی توہین کے حوالے سے ایک امت کی ذمہ داری ہے اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس ہے۔ آپ کو یہ لیکن وہ روشن مثال ہے، بالکل ہے، متعدد ہے۔ آپ کو مکمل طور پر اختیار ہے کہ آپ کی شان اقدس میں کوئی اگر توہین کرے تو آپ اس کو سزا دیں یا اس کو معاف کر دیں، لیکن امت کے لیے جو روایات، جو آیات، جو احادیث، جو فقہی احکام اور جو قوانین شریعت ہیں، ان کے مطابق امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے توہین کی ہے تو امت کا کام ہے، اس امت سے مراد جو ہے یعنی قانون ہے، یعنی انڈیویجول نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری ریاست کی یا قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے ہاں ایک موب اکٹھا ہوتا ہے اور ایک دم اس طرح کی جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں گراس روٹ لیول پر جانا چاہیے اور اس کے روٹس کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب آپ ریاست کے اندر میں ایسی پالیسیز بنائیں گے جس سے معاشرے کے اندر شدت پسندی میں اضافہ ہو، نفرتوں میں اضافہ ہو، سیاسی مصلحتوں کی خاطر آپ شدت پسندوں کو اپنے سائے میں لیں گے، ریاست کو کیا پتہ ہے کہ کون سی پالیسی بنانی ہے، کون سی نہیں؟ میں مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو کل عدم اور شدت پسند جماعتیں تھیں جنہوں نے کبھی موب کی صورت میں، کبھی انڈیویجولی، کبھی کاربم بلاسٹ کے ذریعے سے، کبھی ٹارگٹ کیلنگ کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر بے گناہوں کا قتل عام کیا ہے، وہ بھی تو بے گناہ تھے نا، جس طرح سے مشل یا مشال بے گناہ تھا۔
ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ریاست کی پالیسی کیا تھی؟ ریاست نے آج تک کتنی سزائیں دی؟ اس وقت بھی ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ جو شدت پسند عناصر ہیں ان کو آپ مین اسٹریم لائن پہ لے آئیں تاکہ وہ پولیٹکس میں انوالو ہو جائیں اور ان کو شیلٹر مل جائے. جب آپ کی ریاست کی پالیسی ایسی ہوگی تو اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا خاتمہ ہوگا یا پھر ان کا بیک بون جو ہے اس کو, شدت پسندی کے بیک بون کو آپ کا سیاسی شیلٹر مل جائے گا. اب وہ لوگوں کو تیار کر لیں گے, خود جو ہے ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ جو موب آیا ہے جس نے یہ واقعہ انجام دیا, یہ کسی مدرسے کا نہیں تھا, یہ لوگ لبرلز تھے. یہ لوگ یا سیکولر کہیں ان کو یا لبرل کہیں, یونیورسٹیز کے طالب علم. سیکولر, لبرل, ریلیجس, جو بھی قانون نے کبھی کسی شخص کو یہ اختیار دیا نہیں دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس کیفیت تک کیسے پہنچا؟ پہلے تو یہ مسائل تھے مدارس کے حوالے سے, مساجد کے حوالے سے, اب یونیورسٹیز تک یہ بات پہنچی ہے اور ان جماعتوں تک پہنچی ہے جن میں لبرلز ہیں, سیکولرز ہیں, عام افراد ہیں جن کا مذہبی بیک گراؤنڈ بڑا کمزور ہے, مضبوط نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس حد تک شدت پسندی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو من حیث مجموع اس شدت پسندی کی طرف اس طرح سے دھکیلا ہے کہ ہر شخص جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کسی انڈیویجول کو, کسی موب کو, کسی مفتی کو, حتیٰ میں کسی عالم دین کی بات کروں, یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کے علم میں کوئی ایسی بات آئے تو وہ اٹھے اپنی مسجد سے, اپنے ممبر سے, اپنے کسی بھی پلیٹ فارم سے فتوا دے اور کہے کہ ہاں بھئی جو کرنا ہے کرو اور قتل و غارت کر دو. کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا, کوئی اختیار رسول اللہ نے نہیں دیا, کوئی اختیار آپ کے قرآن کریم نے نہیں دیا. یہ اختیار اسلامی ریاست کو حاصل ہے, ریاست کے اداروں کو حاصل ہے, وہ ادارے جن کی ذمہ داری معاشرے کے اندر امن قائم کرنا ہے اور عدل جو دینا ادارے ہے. تماشا دیکھتے رہے ہیں ابھی تک اس قانون کے حوالے سے بنتا ہوا, جو یہ اداروں کا کام تھا کہ اس قانون کو بہتر کر سکیں یا اس کا اطلاق کر سکیں, وہ ذمہ دار ہیں آج. یقینی طور پر میں پہلے ایک سوال اٹھا چکا ہوں نا کہ کیا آج تک تفتیش کے نتیجے میں, تفتیش پولیس کے ہاتھ میں ہے, کیا تفتیش کے نتیجے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا؟ کسی بھی کیس میں نہیں. حتیٰ جب ہندو پوری آبادی کو جلا دیا گیا تو آپ نے کتنے لوگوں کو لٹکایا؟ وہ جو عیسائی جوڑے کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا جس کا پیچھے مقصد جو ہے مالی تنازع تھا, تو اس کو آپ نے کہاں پر سزا دی؟ جب آپ سزا نہیں دیں گے, جب آپ کے تفتیشی ادارے یہ کام نہیں کریں گے, جب آپ کی عدلیہ سزا دیتے ہوئے گھبرائے گی, تو اس کے بعد آپ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ اس چیز کو فروغ نہ ملے؟ آپ کسی مجرم کو, کسی نے اگر توہین رسالت کی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اگر کی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ لٹکائیں, اگلی دفعہ کوئی یہ کام نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے جب کسی نے کسی بے گناہ انسان پر الزام لگایا تو الزام لگانے والے کو بھی وہ سزا دے کر آپ لٹکا دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جرم دوبارہ نہیں ہوگا. کیا مراحل کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ کسی نے الزام لگایا کسی کے اوپر, تھانے میں چلے گئے, پھر آپ نے تفتیش کر کے ایسرٹن کرنا ہے, پھر چالان ہونا ہے, پھر آپ نے جانا ہے, گواہان نے آنا ہے, تو یہ سٹیجز کے اندر یہ سارا کچھ بٹا ہوا ہے, لوازمات موجود ہیں اس کے. یقیناً دیکھیں قانونی طور پر تو یہی ہے کہ آپ جائیں گے ایف آئی آر کاٹیں گے, ایف آئی آر کاٹنے والا آفیسر بھی جو ہے, چونکہ یہ انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے 295C کا, یعنی کسی شخص کی بے گناہی اور گناہگار ہونے کی صورت میں, دونوں صورتوں میں جو سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے, لہٰذا اس میں حساسیت کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ باریک بینی کی ضرورت ہے. اس لیے جو قانون بنایا گیا تھا اس میں ایس پی اور ایس ایس پی لیول کے بندے کی انوالومنٹ اور اس کی اجازت کے بعد ہی آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے تھے, یہاں تک احتیاط کی گئی تھی. لیکن آپ کا جو پروسیس ہے پولیس کا وہ اتنا کند ہے, آپ کا عدلیہ کا پروسیس جو ہے وہ سالہ سال پر محیط ہے اور اس کے بعد بھی سزا نہیں ملتی. جب اس پروسیس سے کوئی شخص گزرتے ہوئے عدل کا انتظار نہیں کر سکتا تو اس فرسٹریشن کے نتیجے میں ہر ایک قانون ہاتھ میں لیتا ہے. آپ قانون ہاتھ میں لینے کے وہ دروازے بند کر دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کبھی بھی اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوگا. آپ قانون پر عمل درآمد کا آغاز کریں, ایک سال کے اندر اگر آپ 20 کیسز اس طرح کے سامنے لے آئیں اور اس کا فیصلہ کر لیں تو آپ اس کے بعد اگلے سال دیکھیں گے یہ ریشو 100 سے نیچے آ کر 10 پر بھی شاید نہ رکے, اس سے بھی نیچے آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ہے, سسٹم آپ کا بیمار ہے, اس سسٹم کا علاج کروائیں. اس پہ بعض کیسز کے اندر پہلے انکوائری چلتی ہے, انکوائری میں ثابت ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی مرتکب ہوئے ہیں,
اس جرم کے، پھر ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ پہلے اس قسم کا میکنزم تیار کیا جائے؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے پارلیمان کے اندر کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے اس قانون کے اندر، موب جسٹس کے حوالے سے بات کی جا سکتی، گنجائش موجود ہے. امپلیمنٹیشن میں آپ کے نقطہ نظر سے بالکل متفق ہوں، نہیں ہے، لیکن اس کو امپروو کر کے آپ اس کو اطلاق کریں. اس کا ہمارے پاس، ہمارے اس ملک میں بڑے بڑے قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ اس قانون کے بیک گراؤنڈ میں قرآنی ایک قانون ہے، اسلامی ایک قانون ہے کہ توہین رسالت یا توہین اللہ کی سزا کیا ہے، لہٰذا اس بیک گراؤنڈ میں یہ قانون بنایا گیا ہے. اب اس قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے جب آپ اس کیس کو پرسیو کریں گے، اس پروسیس سے گزاریں گے، اس مقام تک پہنچائیں گے کہ ایک جرم ثابت ہو یا پھر کوئی شخص ملزم جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو، اس پروسیس میں تبدیلی آپ 1000 دفعہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے. قانون تو ہے، اس پروسیس کو آپ بہتر بنائیں، اس طرح سے بہتر اور شفاف بنائیں کہ نہ مجرم اس قانون کی زد سے بچے اور نہ بے گناہ اس قانون کی زد میں آئے. لیکن اس وقت میرے علم میں ہے فیصل آباد کے جیل میں، لاہور کے بعض جیلوں میں، یہاں پر بھی کئی ایسے بے گناہ لوگ اپنے ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے اس طرح کے الزامات کہتے ہیں جیلوں میں موجود ہیں. ان میں گناہگار بھی ہوں گے لیکن گناہگاروں کی تعداد شاید 10% بھی نہ ہو. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے نمٹا دیے جائیں اور اگر یہ ثابت ہو کہ الزام لگانے والے نے زیادتی کی اور جھوٹا الزام لگایا، بالکل اس کی بھی سزا بالکل اس کو آپ سزا دیں نا. سزا دے کر ایک دفعہ عبرت کا نشان بنائیں گے تو اگلی دفعہ یقیناً 10 دفعہ آدمی سوچے گا کہ مجھے ایسا بہیانہ جرم انجام نہیں دینا چاہیے. علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت اہم معاملہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ آپ کی رائے اس کے اوپر ضرور سامنے آئے.